السلام علیکم، کلاس 10th کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا کلاس 10th کے لیے چیپٹر 2 ہے اور ایمانیات و عبادات سے آج ہم شروع کریں گے۔ پیج نمبر 8 آپ کے سامنے ہوگا، آپ اسے ساتھ رکھیے گا اور کچھ چیزیں ساتھ ساتھ ہم نے مارک کرنی ہے، ہم نے ہائی لائٹر کا یوز کرنا ہے، آپ اپنے ساتھ وہ چیزیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 8 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ بک آپ ساتھ رکھیں گے اور ریڈنگ میں کروں گا، آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہاں سے ہم کچھ اہم نکات لکھیں گے اور یہاں ہم اپنے جو اس ٹاپک میں شارٹ کویشچن بنتے ہوں گے ہم اسے وہاں پر ڈیٹیل کریں گے۔ جی، ملائکہ، فرشتے، ایمانیات و عبادات چیپٹر کا نام ہے۔ تو اس چیپٹر میں 2-3 چیزیں ہم ڈسکس کریں۔ ایمانیات کا مطلب 5 چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور عبادات میں بھی 5 چیزیں۔ تو سب کچھ نہیں دیا ہوا، کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، کچھ ہم نے 9th میں پڑھا تھا، کچھ اب ہم 10th میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملائکہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، فرشتے، ملکن اس سے بنتا ہے، تو ہم یہاں سے پڑھیں گے، آپ لوگ ریڈی رہیں گے۔ جی، ملائکہ جمع ہے ملکن کی، ملکن لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملکن کی، جس کا معنی فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے، نوری ہائلائٹ کرنے ہیں۔ فرشتے کن چیزوں سے بنے ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے انہیں بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، ملائکہ کا مفہوم، کہ ملائکہ کون ہیں، کیسے بنے ہیں، ان کی جو ہے وہ تخلیق کیسے ہوئی، تو جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وہ بشری صفات کون سی؟ بشر کہتے ہیں انسان کو، انسانی صفات یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہے۔ تو یہاں لفظ لکھیں گے بشری صفات، یہ کی پوائنٹ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہیں۔ بشری صفات، آگے ہے جی ہمارے پاس، فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ اللہ نے جو انہیں پیدا کیا تو اس کا ایک بڑا حکم انہیں جو دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے، سستی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے۔ اب یہاں مخلوقات کی تخلیق، یہ ذرا ایک ہم ایڈنگ، مخلوقات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کس سے بنایا؟ تو فرشتوں کی تخلیق نور سے، نور لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جس طرح جنات کی تخلیق آگ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور انسان کی تخلیق مٹی سے، مٹی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ تو تینوں کو ہمیں یاد کریں، جنات، فرشتوں اور انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، حضرت آدم اور پہلے دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ایمانیات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ وہ 5 ہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتب۔ آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ فرشتوں کا لفظ ہائلائٹ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا، بنانا تھا، تو کسے آگاہ کیا؟ فرشتوں کو۔ آگے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں۔ امور کا مطلب امر کی جمع امور، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہو، شکستہ دل، پریشان نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، دل کے لحاظ سے کہ بندہ سوچنا مجبور نہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کیسے ملے گی۔ آگے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ مادیت پرستی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مادیت پسند طبقہ، آگے ہم لفظ پڑھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر آنے والی ہے اس پہ تو ایمان یقین ہو سکتا ہے، بندہ
کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں؟ جو چیز نظر ہی نہیں آتی تو وہ کیسے ہوگا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مختلف فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی تخلیقات ہیں، روح جان قبض کرنے والے فرشتے ہیں، وحی لانے والے فرشتے ہیں، تو اس سے مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے۔ یہاں پھر لفظ ہائلائٹ کریں گے مادیت پسند طبقہ، ٹھیک ہے، اور کہ تم غیب آخرت پر ایمان کا انکار کر رہے ہو، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے دائیں بائیں بھی دو فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین انہیں کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ جیسے بہت سے کام فرشتے سر انجام دے رہے ہیں، تو وہی لوگ مادیت پسندی جو طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے نظر نہیں آتے یا ایسی چیزیں نظر نہیں آتی تو قیامت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ قیامت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسے فرشتے کام سر انجام دے رہے ہیں تو وہ بھی۔ آگے جی فرشتوں کی ذمہ داریاں، فرشتوں کی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، کیا کیا ہیں جی؟ ہم نے نائنتھ میں بھی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی، ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین، سارے نام ہائلائٹ کرنے ہیں، کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں، یہ دائیں اور بائیں، ٹھیک ہے، اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو فرشتے قبر میں سوال کریں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر ہائلائٹ کرنا ہے کہ وہ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں انہیں کیا نام دیا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل نام ہائلائٹ کرنا ہے۔ مخلوقات کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل ہائلائٹ کرنا ہے نام، اور آگے ہے روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کا نام ہائلائٹ کرنا ہے، اور جنہیں ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، حضرت اسرافیل کا نام ہائلائٹ کرنا ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے، مشہور آسمانی فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں لکھیں۔ تو مشہور کتنے ہیں جی؟ 4، اور اگر وہ نام لے لیں کہ منکر نکیر یا کرامن کاتبین فرشتوں کے نام اور ذمہ داری لکھیں تو پھر ہمیں وہ یاد کرنا ہوگا۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ مختلف شکلوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی، یہ نام ہائلائٹ کرنا ہے، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور، ابھی جو ہم آگے حدیث پڑھیں گے تو اس کے بارے میں ہمیں یاد کرنا ہے۔ آگے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ حدیث جبریل سے کیا مراد ہے یہ ہمیں آنسر شارٹ کویشچن کے لیے بھی کرنا ہے۔ حدیث جبریل، ٹھیک ہے، حدیث جبریل سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو آنسر ہمیں یہی کرنا ہے۔ ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو یہ آنسر ہمیں دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہاں سے اینڈ تک حدیث جبریل کہتے ہیں۔ آگے ہے جی حضرت عمر بن خطاب، نام ہائلائٹ کرنا ہے، کن سے روایت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید لفظ ہائلائٹ کرنے اور بال خوب سیاہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ بال کالے سیاہ، خوب سیاہ، اور کپڑے بالکل سفید، نیٹ اینڈ کلین، اور آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب 2 باتیں آ گئی اس میں کہ بندے کے کپڑے بڑے اچھے ہیں اور بندہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے محلے کا، سوسائٹی کا، مکہ شریف کا، مدینہ پاک کا، ان علاقوں کا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا جی کہ یہ دور سے آیا ہوا ہے بٹ اس کے سفر کے آثار بھی نہیں ہیں،
کہ کپڑے میں تھوڑی سی پتہ چلے یا بالوں سے تھوڑا سا پتہ چلے کہ بندہ سفر کر کے آیا ہے۔ تو کیا ہوا جی، یہاں تک کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دی۔ گھٹنے، یہ گھٹنے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، جیسے مسجد میں ہم نماز یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تحیات میں بیٹھتے ہیں، تو یہ کہ گھٹنے ایسے بچھا کے، تو بالکل قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹھ کے گھٹنوں کو ملا دیا۔ آگے، اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے۔ زانوں جب ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں ادب کے ساتھ، جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اور 4 سوال کیے۔ 4 سوال کون کون سے کیے؟ یہاں ہم لکھیں گے 4 سوال، پہلے تو لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہے۔ تو یہاں سوال ایک لکھیں گے، میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اسلام، ایمان، دوسرا لفظ ہے اسلام اور ایمان اور احسان سے کیا مراد ہے۔ بات یہ سمجھانی ہے کہ یہ تینوں سوال الگ الگ بھی آئیں گے۔ اسلام سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہے، احسان سے کیا مراد ہے۔ تو اگر 2 اکٹھے پوچھ لی جائیں تو ان دونوں میں سے، تینوں میں سے کوئی بھی 2 پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن آگے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے 4 سوال کیا۔ اور علامات قیامت، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد، یہاں ڈیفینیشن شروع ہو رہی ہے، ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہاں تک بریکٹ کریں گے ایمان کی ڈیفینیشن۔ یہ جو لفظ ہم نے پڑھا نا ایمانیات، تو اسی میں وہ ساری چیزیں 5 آ رہی ہیں۔ آگے ہے جی اسلام۔ اسلام میں وہ عبادات کی چیزیں آ رہی ہیں، کون کون سی، یہ بریکٹ کر کے یہاں سے آنسر اسلام کا شروع ہو رہا ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا، تو یہ بریکٹ کلوز کریں گے۔ آگے احسان۔ احسان کی ڈیفینیشن، احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ عبادت کے وقت ایسا سوچے دیکھے۔ اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات کے بارے میں فرمایا، یعنی یہاں صرف اتنا لکھا ہوا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی اس کا جواب خوب پتہ ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ وہ حضرت جبریل تھے جو انسانی شکل میں آ کر سارے سوال پوچھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر علامات بھی بتا دی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ دین کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ سامنے میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرے کو فائدہ ہو رہتا ہے، یعنی 2 بندے ایسی کون سی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو دونوں کو ہی پتہ ہے، تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیسرے بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو حضرت جبریل کو تو پتہ تھا سب کچھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، لیکن فائدہ یہ ہوا جو صحابی وہاں پر موجود تھے، حضرت عمر اور باقی دیگر صحابہ کرام، انہیں اس کا آنسر ملا اور ان کے ذریعے آج ہمارے پاس یہ آنسر آیا۔ آگے حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم لکھیں گے حدیث جبریل کے ذریعے یا حدیث جبریل سے، کہ حضرت جبریل کے آنے سے ہمیں سیکھنا اور سکھانے کا جو ادب حاصل ہوا ہے، تعلیم و تعلم کے آداب واضح کریں۔ اگر تو شارٹ میں آیا تو ہم 2 3 4 پوائنٹ جتنے کہیں گے پوچھ لیں گے، لانگ میں تو یہ ہے ہی ہے۔ تو کیا ہوا جی، درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، حضرت جبریل کے ذریعے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلیں۔ نمبر 2، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ نمبر 3، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا۔ نمبر 4، واضح اور مختصر سوال کرنا۔ نمبر 5، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا۔ نمبر 6، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو۔ نمبر 7، تعلیم اور تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، جب بھی سوال کریں کسی سے
تو اس کے دونوں پہلو ہوں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آگے ہے جی سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، اور آگے واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا، یہ سارے آداب سکھائے گئے۔ آخر میں ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل کا لفظ ہائلائٹ کرنا، دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، دنیا کے نظام چلانے میں محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بھی کسی شے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم نے نعت میں بھی بہت سی صورتوں میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی حاجت نہیں ہے، تو وہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا محتاج لفظ ہائلائٹ کرنے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ، اعزاز لفظ ہائلائٹ کرنے اور اطاعت خداوندی۔ تو یہاں تک ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ریڈنگ میں نے کر دی مکمل۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نے اچھے سے ہائلائٹ کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، اسے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ملائکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس سے بنا ہوا ہے، بشری صفات کون کون سی ہوتی ہیں، مختلف مخلوقات کی تخلیق اللہ نے کیسے بنائی، فرشتوں کی ذمہ داریاں، تو سارے نام ہمیں کم از کم جتنے یہاں پہ لکھے ہوئے یاد ہونے چاہیے۔ آگے مشہور فرشتوں کے، تو اس میں ہم 4 ہی فرشتوں کے نام ایڈ کریں گے۔ آگے ہے جی حدیث جبریل سے کیا مراد، وہ ہم نے ایک پیراگراف میں کیا، ابھی ہم ایکسرسائز میں جب اگلے لیکچر میں آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے اسلام، ایمان اور احسان سے کیا مراد ہے، اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں کی الگ الگ بھی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں ہے حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے آداب واضح کریں۔ اب وہ شارٹ کوشچن میں آئے گا تو 2-4 پوچھے جائیں گے، لانگ میں تو ایکسرسائز میں یہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے اسے یاد کرنا ہے، اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہوگا آپ کا، آپ ضرور پوچھیے گا۔ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں، اور باقی جتنا بھی آپ ایزی اسے سمجھ سکتے ہیں آپ نے سمجھ کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔